جان کیری جو سابق وزیر خارجہ تھے امریکہ کے اور خاص طور پر اوباما کے دور حکومت میں، آپ کو یاد ہوگا، تو جان کیری صاحب اس وقت وزیر خارجہ نہیں تھے بلکہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی، وہاں کے سینٹ کی، امریکن سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی تھی برائے امور خارجہ، اس کے سربراہ تھے۔ تو اس دور میں وہ پاکستان آئے، تو پاکستان جب آئے تو مختلف لوگوں سے ملے، تو یہاں پر امریکن سفارت خانے میں ایک عشائیہ دیا گیا تاکہ لوگوں کا تعارف اور حکومتی اہلکار جو بڑے بڑے حکومتی عہدیدار ہیں وہ آئیں اور جان کیری صاحب سے ملاقات کر لیں۔ ایک انفارمل سا انٹریکشن تھا۔ تو اس انفارمل انٹریکشن میں جب کھانا وانا ختم ہو چکا تو وہاں پہ رحمان ملک صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ بھی موجود تھے۔ تو رحمان ملک صاحب نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا مسٹر کیری میں اس ملک کا وزیر داخلہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ تو ان دنوں چونکہ دہشت گردی کا معاملہ بھی تھا اور پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ پاکستان کے جو فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ تو جان کیری نے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت کوئی حکومتی اہلکار نہیں تھے، حکومتی عہدیدار نہیں تھے، تو بلکہ وہ اپوزیشن میں تھے۔ خیر، تو انہوں نے رحمان ملک صاحب کو کہا رحمان ملک صاحب، میں چونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا سربراہ ہوں برائے امور خارجہ، تو مجھے بتایا گیا ہے، وہاں ہماری امریکن انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے فلاں فلاں علاقے میں کچھ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، اور انہوں نے کچھ نام بتائے، کچھ مقامات بتائے جان کیری صاحب نے۔ تو رحمان ملک صاحب نے یہ سن کے فوراً جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور نامعلوم کس کو انہوں نے فون کیا، اور فون کر کے فوراً کہنے لگے، وہ ان علاقوں کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ بومب دیم بومب دیم بومب دیم۔ اور جان کیری صاحب بتاتے ہیں کہ یہ سن کے میں سناٹے میں آ گیا کہ میں تو کوئی حکومت کا کوئی ریاستی نمائندہ تو نہیں ہوں اس وقت، میں تو ایک پارلیمانی حیثیت میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ تو اگر رحمان ملک صاحب کے کہنے پر واقعی ان ٹھکانوں پر بمبنگ ہو گئی ہے اور نامعلوم یہ انٹیلیجنس اطلاعات کس حد تک درست ہیں، تو میں سمجھنے لگا کہ شاید اب امریکہ کا برا وقت شروع ہو گیا اور پاکستان کا بھی۔ لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا کہ شاید یہ شخص مجھے امپریس کر رہا ہے اور مجھے امپریس کرنے کے لیے اس نے کسی کو فون کیا ہے، اور شاید یہ بمبنگ نہیں ہوئی۔ تو جان کیری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سوچنے لگا، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ جب میں نے رحمان ملک کا یہ طرز عمل دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ شخص کیسا ہے کہ اگر تو اس نے میری اطلاع پر بمبنگ کروا دی ہے تو پھر نہایت غلط کیا ہے، اس نے اپنے ملک سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا، اور اگر اس نے بمبنگ نہیں کروائی تو پھر یہ نہایت جھوٹا شخص ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے بھی مس گائیڈ کر رہا ہے۔ تو خیر، ہو سکتا ہے کہ اس وقت رحمان ملک صاحب نے یہ کسی حکمت کے تحت فیصلہ کیا ہو، کوئی ان کے اس جسچر میں بھی کوئی حکمت ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے جب معاملات ملکی سطح پر ہوتے ہیں تو بعض اوقات خدا سے بھی کام لینا پڑتا ہے، یعنی ایسی چیز بھی کرنی پڑتی ہے جو بظاہر تو سچ لگ رہی ہو لیکن اصل میں جھوٹ ہو سکتا ہے کہ سفارتکاری کا کوئی طریقہ ہو۔ لیکن بہرحال جان کیری صاحب نے رحمان ملک صاحب کے بارے میں جو ریمارکس دیے وہ میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کر دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس، شیئر اور لائک بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔